السلام علیکم. آج ایک ولاگ بنانے جا رہا ہوں میں میرے بھائیوں، اور انشاءاللہ ولاگ تھوڑا انٹرسٹنگ رہے گا دینی لحاظ سے، جس میں اللہ کی بات بھی ہوگی. اور ابھی میں سونمرگ میں ہوں. یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں کب سے اور تھوڑی تعلیم کر رہا تھا، اور انشاءاللہ میں آپ کو بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیروں میں باکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں. ذرا ہم غور کریں کہ کیسے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اندھیروں میں بکثرت جو مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں. تو ہم کتنا اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں ہم خود ہی جانتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ معاف فرمائے. تو انشاءاللہ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے 1 سال سے کہ اللہ کے حکموں کو نہیں توڑوں گا انشاءاللہ. اور تقریباً آدھے گھنٹے سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو تعلیم کافی دیر سے کر رہا تھا، تو اب میں نے سوچا یہاں سے ایک ولاگ بنایا جائے. تو انشاءاللہ اب میں تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جاؤں گا. پہلے آپ کو آگے پیچھے کا ویو دکھاتا ہوں. یہ میں نے اپنا بیگ اٹھا لیا، اور یہ میرے پیچھے یہاں پر یہ روڈ جو ہے وہ سری نگر سے آ رہا ہے، یہ سونمرگ ہے، اور اس طرف یہ لیہ لداخ کو جاتا ہے روڈ اللہ کے فضل سے. تو انشاءاللہ میں تھوڑا اس ٹاپ کی طرف جاتا ہوں، وہاں سے اس طرف کا بھی نظارہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو دیکھو میرے بھائی، یہ ولاگ دیکھتے دیکھتے آپ آج ارادہ کر لیں کہ سب سے پہلے چلو اندھیروں میں مسجد کثرت سے جانا تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو سٹارٹنگ میں، لیکن کم سے کم آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ کسی ایک وقت سے شروع کریں. ظہر سے شروع کر لیں، عصر سے شروع کر لیں، یا مغرب سے شروع کر لیں، ایک نماز پہ آ جائیں. یہ میں جو ترتیب بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے ہے، تو اللہ معاف فرمائے اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو. لیکن جو انسان سیدھا 5 وقت پہ نہیں آ سکتا تو کم سے کم ایک وقت پہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی. تو آہستہ آہستہ جب آپ ایک وقت سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا پھر دوسرے وقت پہ آنا، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، اور پھر 5ویں پہ. اسی لیے آپ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک انسان گھر سے نکلتا ہے اور کارخانے پہنچنے تک اس درمیان میں 5 نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہر ایک میں غوطہ لگاتے ہوئے نہاتے ہوئے جائے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا ایسے ہی جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درمیانی اوقات کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو کتنا آسان معاملہ ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو ہٹا دیتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، آسانی سے مل جاتا ہے. اور علماء ایک بات بتاتے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ اپنے فرم بردار بندے کے جو رزق ہے وہ سمیٹ دیتے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے 2 مرغیاں ہیں آپ کے پاس، اور ایک کو آپ نے جو دانہ دیا، یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں بھائی. یہاں پر آکسیجن کی بھی مجھے لگ رہا ہے کمی ہے، اس کی وجہ سے سانس زیادہ چڑھ جاتا ہے. تو ایک مرغی کو آپ نے کسی ایک پیالے میں پلیٹ میں دانہ دیا، اور دوسری مرغی کو آپ ایسے بکھیر کے دیں گے، زمین پہ ایسے ڈال دیا آپ نے. تو سوچو دانے تو اتنے ہی ہیں پہلی مرغی کو بھی اور دوسری مرغی کو بھی، لیکن پہلی مرغی کو جس کو پلیٹ میں یا کسی باؤل میں ملا ہے اس کو مشقت زیادہ نہیں کرنی پڑے گی، ایک جگہ بیٹھ کے کھائے گی آرام سے. اور دوسری مرغی کو بھاگنا پڑے گا، جہاں جہاں وہ دانہ مالک نے پھینکا ہوگا وہاں جا کے اٹھا کے کھائے گی. تو ہم غور کریں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندے کو سمیٹا ہوا رزق بھیجتے ہیں اور حلال رزق بھیجتے ہیں. نافرمان بھٹکتا رہتا ہے، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی، مسئلہ یہ ہو گیا مسئلہ وہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کو پابندی سے پڑھیں، اور پھر انسان باوضو رہنے لگتا ہے، اور پھر گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، انسان بد نظری سے بچ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اور نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو قبر میں ہے یہ روشنی کا کام کرے گی. قبر میں کوئی چیز لائٹ کا کام نہیں کر سکتی نماز کے بغیر. حضور کی بات ہے یہ کہ قبر جو ہے، یہ جو نماز ہے جو قبر میں
نور ہوگی نور. اور عذاب اگر پیر کی طرف سے آئے گا تو وہاں سے بھی روک دے گی, سر کی طرف سے آئے گا تو وہاں سے بھی نماز روک دے گی, دائیں سے آئے گی وہاں سے بھی روک دے گی, بائیں سے آئے گی تو وہاں سے بھی روک دے گی. تو بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں اس کا. تو کوشش کریں آج سے ہی انشاءاللہ کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. باقی باتیں بہت ساری ہیں, آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آپ پہلے سپورٹ کریں, انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی, بہت اچھے اچھے ولاگز بھی آئیں گے انشاءاللہ, اور دینی بات ہوں گی پبلک پلیسز پہ, لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی بات کی جائے گی. تو انشاءاللہ آپ سپورٹ کریں, اس دین کی محنت کو بہت دور تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ. پورے عالم میں چلتے چلتے کرنا ہے, گرتے گرتے کرنا ہے, صبح کرنا ہے, شام کو کرنا ہے, خوشی میں کرنا ہے, غمی میں کرنا ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے میرے بھائی. یہ دین کا کام ہمیں سونپا گیا ہے, یہ ضرور کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے حکم پہ چلنا ہے, نبی کے طریقے پہ آنا. ابھی بہت کمی ہے, ابھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے زندگی میں سارے نہیں آئے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے آپ نماز کو پابندی سے پڑھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.